Fanta, now available in 2 brand new flavors. اس وقت آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے پارٹی انتخابات سے متعلق ایک تقریب جاری ہے اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں. شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے بڑھے گی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھ مل کر آپ نے نعرہ لگانا ہے اور یہ آواز آسمانوں تک پہنچنی چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف. آواز اوپر نہیں گئی، اس چھت سے وہ اوپر بھی نہیں گئی. میاں محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، قائد اعظم نواز شریف. بہت شکریہ. اور بیٹھا جائے. میں اب بس بھائی اور مسٹر میں اب آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا کہ جنہوں نے مجھے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ پنجاب کا صدر منتخب کیا. میرے پاس آپ نے پہلے بھی ایک عہدہ دیا ہے میں پنجاب کا، اور اب دوبارہ آپ نے مجھے صدر پاکستان مسلم لیگ نون کا دوبارہ عہدہ اور عزت بخشی ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، میں ابھی چند معروضات آپ سے کروں گا، لیکن یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے، کہ جس طرح آپ نے مجھے یہ ذمہ داری 2013 میں بخشی اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں خادم پنجاب کا لقب زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کسی اور وزیر اعلیٰ یا کسی اور لقب کے حوالے سے. آج اب 18 ماہ رہ گئے ہیں اگلے الیکشن کو. میں خدائے بزرگوں برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں کہ اگر یہ آج دوبارہ اس ملک کے اندر وہ آوازیں آنی شروع ہو گئیں کہ الیکشن کو 18 ماہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دھرنے دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو جام کر دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز بند ہو جائے گی. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ چند باتیں جو میں آپ سے کرنے والا ہوں، اگر ان میں سے ایک بھی بات غلط ثابت ہوئی تو پھر میں ہر ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں. کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں کہ کرپشن ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان 3 سالوں میں چاہے بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے لاہور کا میٹرو بس ہو، چاہے اسلام آباد کا میٹرو بس ہو، چاہے ملتان کا میٹرو بس ہو، چاہے لاہور کا سیف سٹی ہو، چاہے بھکی حویلی بلوکی کے 3600 میگا واٹ کے اربوں ڈالر کے جو بجلی کے منصوبے دن رات ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس طرح کے اور میگا پروجیکٹس. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، نوجوان ساتھیوں، اگر ایک پیسے کی کرپشن ثابت ہو جائے، خدا کی قسم آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہوگا بالکل. اس لیے نواز شریف کی قیادت میں آج یہ جو سفر ترقی کا اور خوشحالی کا قوم بڑی تیزی سے طے کر رہی ہے. اور کل بالکل ٹھیک کہا کہ اگلے سال یہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے اور پھر اندھیرے نہیں ہوں گے. یہ جنریٹر آپ کو نہیں چلانے پڑیں گے. گھروں کے اندر آپ کو رات کو تکلیف نہیں ہوگی گرمیوں میں.
آپ کی دکانیں، آپ کا کاروبار، ہسپتال، اسکول، زراعت اور کالج اور ہر جگہ روشنی روشنی ہوگی۔ 15 سال کے اندھیرے سب ختم ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ اس سے بڑا کوئی انقلاب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی پاکستان کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا پاکستان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو سکتا ہے؟ زور سے بتاؤ مجھے۔ تو پھر یہ بند کرنے کی سازش کیوں؟ یہ بات سن لو، یہ بند کرنے کی سازش کیوں؟ یہ پاکستان کو دوبارہ جامد اور روک دینے کی سازش کیوں؟ اور یہ سی پیک کو دوبارہ اس میں خلل ڈالنے کی سازش کیوں؟ اس لیے کہ 18 ماہ میں پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ جب زراعت آگے چلے گی، جب صنعتیں آگے جائیں گی تو لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی، پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ ملک کی بی بی آپ بات کرنے ذرا بعد میں، ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اس کو تقویت ملے گی اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام، کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گا۔ یہ ہے تکلیف ان کو، یہ ہے حسد ان کو، یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف یہ دھرنے اور اسلام آباد کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو بند چاہیے تو لاہور کی کسی دکان میں جائیں، ایک نہیں درجنوں بند آپ کو مل جائیں گے، وہاں سے لے لیں آپ۔ اگر آپ کو، میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو آج یہ گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں، سن لو میری بات، کہ جو شخص کرپشن کا الزام لگا رہا ہے اس کے ایک طرف وہ آدمی کھڑا ہے جس نے کروڑوں روپے کے قرضے معاف کروائے ہیں۔ پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر وہ شخص بڑے دھوم دھڑکے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے 3 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے۔ او بھائی، تم نے 50 کروڑ روپے کے قرضے معاف کروا لیے اور 3 کروڑ روپے کے دے کے قوم کو دھوکہ دیتے ہو۔ 50 کروڑ کے قرضے معاف کروائے اور 3 کروڑ کا ٹیکس دیا، اس طرح تو تم قیامت تک قرضے معاف کروا کر قوم کو دھوکہ دیتے رہو گے۔ اور دوسری طرف ایک قبضہ گروپ والا کھڑا ہے جس نے لاہور کے چاروں طرف قبضے کر کے اربوں خربوں کمائے ہیں۔ وہ کرپشن کی بات کرتا ہے، وہ شخص، ان کا لیڈر، وہ احتساب کی بات کرتا ہے۔ خان صاحب سن لیں، اور میں سپریم کورٹ سے اب ان سے ملتمس ہوں، سپریم کورٹ کے بعد دنیا میں اور تو بڑی کوئی عدالت نہیں ہے کہ ہے، بتاؤ مجھے۔ سپریم کورٹ ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ بٹھائے اور یہی الزامات کرپشن کے لے آئے۔ اور اگر میرے خلاف یا قائد نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا ایک دھیلا بھی ثبوت کے طور پر، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ساری عمر سیاست کو میں خدا حافظ کہہ دوں گا اور آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ مگر اگر ان کے الزامات غلط ثابت ہو گئے اور انہی کے خلاف ثبوت مل گئے قرضے معاف کروانے کے، ان کے خلاف ثبوت مل گئے زمینیں ہڑپنے کے، ان کے خلاف ثبوت مل گئے کہ انہوں نے باہر جائیدادیں بنائیں مگر الیکشن کمیشن کو کچھ نہیں بتایا، تو پھر سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ کر لے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سن لو میری بات کہ نواز شریف کی قیادت میں یہ قافلہ
रवा दवा है। अगले साल बिजली के अंधेरे भी खत्म होंगे, मुल्तान की मेट्रो भी चलेगी। और आपने देखा कि ये ऑरेंज लाइन का पता है ना? जोर से बोलो, क्या मैंने कहा? अब क्या कहा? ऑरेंज लाइन, ये चीन का तोहफा है। जिस तरह राजा साहब ने भी कि चीन ने, तो सुन लो बात, ये है वो छुपे हुए दुश्मन तरक्की और खुशहाली के। ये हैं वो लोग जो मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इनकी पॉलिसी है। ये हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमें सी पैक से कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर इनके वजीर आला KPK में चीनी हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, सी पैक के खिलाफ बयान देते हैं। और चीन वो मुल्क है, और भाई साहब, चीन वो मुल्क है कि मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं, वो मेरा भी शुक्रगुजार नहीं। चीन वो मुल्क है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, यहाँ पर मुंतखब क़यादत पंजाब की बेटी है, MNS भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, MPs भी हैं, एडवाइजर्स भी हैं, और साथी बैठे हैं बुजुर्ग भाई बहने जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, जेलें काटी और हर दुख झेला और मुस्लिम लीग को दोबारा मुंतखब करवाया। मैं आपसे मुखातिब हूं कि चीन वो मुल्क है जिसने 46, और यार बात सुन लो, चीन वो मुल्क है कि जिसने 46 अरब डॉलर का पैकेज दिया आपको, उसमें 36 अरब डॉलर बिजली के मंसूबों के ऊपर दिन रात काम हो रहा है। मुझे बताओ, रूस से लेके शाम तक, और शाम से लेके वहां पर मराकश तक, और मराकश से लेके वहां पर वॉशिंगटन तक, और वॉशिंगटन से लेके क्यूबा तक, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की खुशहाली के लिए हमारे हवाले कर दी? कोई है दुनिया में दूसरा मुल्क? बताओ मुझे। अगर नहीं है तो फिर हमें चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि या उनकी मुखालफत करनी चाहिए? इसका फैसला आज आप करें। चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मैं जिसने इस सारे काम में, नवाज शरीफ की क़यादत में इस सारे काम में चीन के साथ बातचीत की, उनके घुटनों को हाथ लगाया, घुटनों को, कि खुदारा पाकिस्तान में अंधेरे हैं, हमें आप सरमायाकारी दें। उन्होंने मेहरबानी की, नवाज शरीफ की उन्होंने लाज रखी। आज पूरे पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे दिन रात काम जारी है, मगर ये लोग मुखालफत करते हैं चीन की, जो हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मोहसिन है। मैं कहता हूं कि अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो मेरी तरह ये कहो कि चीन, हम और हमारी नस्लें भी तुम्हें याद रखेंगी। हम और हमारी नस्लें याद रखेंगी कि जो वो कहते हैं, ये शेर पढ़ना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में जब अगले साल तमाम दुख खत्म हो जाएंगे बिजली के हवाले से, तो ये शेर आपकी नजर करना चाहता हूं बुजुर्गों। शब गुजर जाए तो जुल्मत की शिकायत बेसूद, शब गुजर जाए तो जुल्मत की शिकायत बेसूद, दर्द थम जाए तो इजहारे अजियत कैसा, दर्द थम जाए तो इजहारे अजियत कैसा।
یہ چین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان پر مہربانی کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, سن لو. اور 2-3 باتیں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں, اور ان لائن کا بھی ذکر کر رہا تھا. 150 ارب روپے, 150 ارب روپے کے یہ منصوبہ ہے, اور چین اس وقت 45 ارب روپیہ دے چکا ہے. دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور یہ منصوبہ لاہور کا نہیں, یہ منصوبہ پنجاب کا نہیں, یہ منصوبہ پاکستان کا ہے کہ پورے پاکستان سے اس منصوبے کو لوگوں نے آ کے دیکھنا ہے, اس پر سفر کرنا ہے. اور میں آپ کو کہتا تھا نا, سن لو میری بات.